جو اللہ کی طرف سے سچے دل سے رجوع کرتا ہے اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ جس برتن میں جو چیز ہوتی ہے وہی اس سے چھلکا کرتی ہے، لہٰذا جو کچھ تیرے قلب میں ہوگا وہی تیرے اعضاء سے چھلکے گا۔ جب انسان اندر سے ٹوٹتا ہے تو باہر خاموشی ہو جاتی ہے۔ دوسروں کے ساتھ زیادہ تر وہ نیک سلوک کرتے ہیں جو خود بھی مشکل وقت گزار چکے ہوں۔ زندگی میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وعدے تو نہیں کرتے مگر بہت کچھ نبھا جاتے ہیں۔ جس طرح محبت دینے کے لیے وسیع القلب ہونا ضروری ہے، اسی طرح محبت سمیٹنے کے لیے وسیع الظرف ہونا ضروری ہے۔ اپنی خواہشوں کو کبھی اپنے قدموں سے آگے نہ نکلنے دو۔ جو مل جائے اس پر شکر ادا کرو، جو چھن جائے اس پر افسوس نہ کرو۔ سب سے پہلے تو اس فطور کو دماغ سے نکال لینا چاہیے کہ آپ کسی کے لیے بہت ضروری ہیں سوائے آکسیجن کے۔ آپ ہر چیز کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں۔ کوئی آزمائش خالی ہاتھ نہیں جاتی، کبھی صلہ دے جاتی ہے، کبھی ٹل جاتی ہے، کبھی اللہ کے ہاں مقبولیت دے جاتی ہے اور کبھی دعا کرنے کا سلیقہ دے جاتی ہے۔ اللہ جو آزمائش بندے پہ ڈالتا ہے ان میں کوئی بھی انسان کو خسارے میں نہیں ڈالتی۔ اپنے رب سے ناکامی اور تقدیر کے شکوے اکثر وہ لوگ کرتے ہیں جنہوں نے کبھی حی علی الفلاح کی صدا پر توجہ نہیں دی۔ اللہ کو ہر وقت اپنے ساتھ سمجھنا افضل ترین ایمان ہے۔ خدا جس کی حفاظت کی حیا جب ٹھان لیتا ہے تو پھر مکڑی کے جالوں کی وہ چادر تان لیتا ہے۔ اگر وہ زندگی لکھ دے سمندر راہ دے دے گا، اگر وہ موت لکھ دے تو مچھر جان لے لیتا ہے۔ گھر کی چٹائی ہسپتال کے بیڈ سے بہتر ہے اور اس کی تنگی سانس کی تنگی سے بہتر ہے، لہٰذا ہمیشہ اللہ پاک کا شکر ادا کیجیے۔ سخاوت سونے کے پہاڑ دینے کا نام نہیں، سخاوت اپنی بھوک رکھ کر دوسرے کی بھوک مٹا دینے کا نام ہے، کسی کی ضرورت پوری کر دینے کا نام ہے۔ اس دنیا میں اگر آپ کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہے تو کوئی بھی شے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ جس کے مزاج میں دینا نہیں ہے اس کے نصیب میں بلند خیالی نہیں۔ تم مال تقسیم نہیں کرتے، خیال کیسے بانٹو گے؟ خود کو محفوظ بنانے کی خواہش غیر محفوظ ہونے کا اعلان ہی تو ہے۔ جب زمین والوں کی بدعمالیاں حد سے بڑھ جائیں تو آسمان سے عذاب کا دباچہ خوف کی صورت میں نازل ہوتا ہے۔ سکون حاصل کرنے والے تختہ دار پر بھی سکون میں رہے اور مضطرب رہنے والے تخت شاہی پر بھی سسکیاں بھرتے رہے۔ ڈرے ہوئے انسان کے لیے ہر امکان ایک ٹریجڈی ہے، اس کے لیے ہر واقعہ ایک حادثہ ہے۔ اگر خواہش حاصل سے زیادہ ہو تو انسان خود کو غریب سمجھتا ہے۔ زندگی ایک راز ہے، ایسا راز جس نے یہ جان لیا وہ مر گیا اور جس نے نہ جانا وہ مارا گیا۔ جو عقل والے ہوتے ہیں وہ غور کرتے ہیں اور نجات پا جاتے ہیں۔ لوگوں کے فطرت سمجھ کر ان کو ڈیل کرو گے تو دل زیادہ نہیں دکھے گا۔ حقیقت کے طالب اصول کی راہ پر چلتے ہیں اور اس تک پہنچ جاتے ہیں، اگر وہ ٹھیک سے نہ چلیں تو پہنچ نہیں سکتے۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ اللہ من کے اندر ملتا ہے، جس کو من کے اندر نہ ملا اس کو پورے عالم میں ڈھونڈنے سے نہ ملے گا۔ باپ کی غریبی میں اور ماں کے پہناوے میں بھی شرم مت کرنا۔ آہ جو دل سے نکالی جائے گی کیا سمجھتے ہو خالی جائے گی۔ خود کو ہر ایک سے اعلیٰ و افضل اور دوسرے کو حقیر جانتا تکبر ہی ہے۔ غلطی زندگی کا ایک صفحہ ہے لیکن رشتہ داری پوری کتاب، اس لیے کبھی بھی پوری کتاب کو صرف ایک صفحے کے لیے رد نہ کریں۔ اگر محبت کسی حسین و جمیل چہرے سے ہی کرنی ہے تو یقین مانے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر خوبرو چہرہ کسی کا نہیں ہے۔ لوگوں کے دل آپ صاف نہیں کر سکتے مگر اپنا دل صاف رکھنا آپ کے اپنے اختیار میں ہے۔ ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے جس کے ہاتھ میں ہماری تقدیر کا قلم ہے۔ ہماری تقدیر کا قلم لوگوں کے نہیں اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دل جیتنے کے فن پر اگر دسترس نہ ہو، دکھتی رگوں کو چھیڑنا دانشوری نہیں۔ دنیا کی لذتوں کو ختم کرنے والی چیز
موت کو اکثر یاد کیا کرو۔ جو کہانی اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہے اس کہانی کا اختتام کبھی اداس نہیں ہوتا۔ حجاب اتارنے کے لیے ہزاروں دلائل کی ضرورت ہے اور اسے پہننے کے لیے صرف ایک دلیل کافی ہے کہ یہ حکم ربی ہے۔ تم پرندوں کا دکھ نہیں سمجھے، پیڑ پر گھونسلہ نہیں گھر تھا۔ دل کی پاکیزگی کے لیے نظروں کی پاکیزگی شرط ہے۔ غیبت ایک ایسا زہر ہے جو ایک اچھے بھلے آدمی کو ایک ہی منٹ میں کسی کی نظروں میں گرا دیتا ہے۔ اپنا کام ایمانداری سے کرو تاکہ تمہارا رزق حلال ہو۔ زندگی میں سادگی اپناؤ، جتنی سادہ تمہاری زندگی ہوگی اتنی پریشانیاں کم ہوں گی۔ ہم بھی جب اس دنیا سے جائیں گے تو ہماری یا ہار ہوگی یا جیت ہوگی، اور ہماری ہار اپنے نفس کی وجہ سے اور جیت نیک اعمال کی وجہ سے۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اپنوں میں اپنا ڈھونڈنا ہے۔ تلاش میں بیت گئی ساری زندگی، پتہ چلا کہ خود سے بڑا کوئی ہمسفر نہیں۔ نیکی کے باوجود اگر تکلیف آ رہی ہے تو یہ درجات کی بلندی کے لیے ہے۔ زمین عقل مندوں سے تو بھر گئی مگر درد مندوں سے خالی ہے۔ بنا کتابوں کے جو علم سیکھا جائے زندگی کہتے ہیں اسے۔ سکندر خوش نہیں لوٹ کر دولت زمانے کی، قلندر دونوں ہاتھوں سے لٹا کر رقص کرتا ہے۔ جب تم اللہ کے سوا باقی چیزوں میں اپنا سکون تلاش کرنے لگتے ہو تو وہ تمہارے ہاتھ میں ان ساری چیزوں کو تھما کر تمہیں بے سکون کر دیتا ہے۔ جب زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دیتی ہے تب اللہ خود تمہیں دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دیتا ہے۔ اگر کسی سے محبت ہونے لگے تو صدقہ دو، محبت ہوئی تو مل جائے گی، اور اگر بلا ہوئی تو ٹل جائے گی۔ جو شخص لوگوں کی موجودگی میں نماز اچھی طرح بجا لائے اور اکیلے میں لاپرواہی کرے تو یہ شخص اپنے پروردگار کی توہین کرتا ہے۔ دنیا کی آخری حد تک بھاگ کر دیکھ لو، آخر پکڑ میں تو اللہ کے ہی آنا ہے۔ جب کوئی آزمائش شروع ہوتی ہے تو اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک اس سبق کو سیکھا نہ جائے جو اس میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ صرف ایک غلطی ہو جانے سے لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ آپ اس سے پہلے کتنے اچھے اور بہترین انسان تھے۔ زندگی موت کی ابتدا ہے اور موت زندگی کا آغاز۔ لوگوں کو وقت دیں، موقع دیں، عزت دیں، لیکن کسی سے تعلق کی بھیک نہ مانگے۔ جب تمہیں اللہ کا ذکر سننا اچھا لگے تو جان لو کہ تم کو اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ نبھانے والا آپ کی 1000 غلطیاں بھی معاف کر دیتا ہے اور چھوڑنے والا بنا غلطی کے بھی چھوڑ دیتا ہے۔ من چاہی زندگی تو ہر کوئی جیتا ہے، اپنی زندگی کو رب چاہا بنا کر جیو گے تو من چاہی نعمتیں خود بخود جھولی میں ڈال دی جائیں گی۔ اس بات کا یقین رکھو کہ جنہوں نے آپ کو بے سکون کیا ہے وہ پرسکون ہونے کی جتنی بھی اداکاری کر لیں سکون میں وہ کبھی بھی نہیں رہ سکتے۔ جو کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اپنے لیے عزت چاہتا ہے تو اللہ اسے اپنے انصاف کے ذریعے ذلت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تمہارے اوپر کوئی ظلم ہو تو میرے انتقام پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ میرا انتقام تیرے انتقام سے بہتر ہوگا۔ لوگوں کو راضی رکھنا ناممکن ہے اور لوگوں کی زبانوں کو خاموش رکھنا اس سے بھی مشکل ہے۔ لوگوں کی زبانوں سے تو انبیاء تک محفوظ نہ رہے۔